دیکھیں عمران خان نے تو اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ جو آپ میرے کالم کے ریفرنس سے کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا جی میں نے آخری پتہ کھیلنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آخری پتے کے ساتھ جو دو چیزیں بتائی ہیں، اور ایک سول نافرمانی اور ایک انہوں نے کوئی دوسرا بتایا جی ڈیمانڈ، پھر بھی کہتے ہیں آخری پتہ میرے پاس ہے، نہیں انہوں نے دو ڈیمانڈ ابھی نہیں کھیلا، نہیں وہ یہی پتہ ہے نا، یہ بھائی ابھی نہیں کھیلا تو یہ کیا کھیل رہے ہیں آپ نے بات نہیں سمجھی، آخری پتہ یہی ہم سمجھتے نہیں ہیں، کوئی اس لیے بھی نہیں سمجھتے عمران خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سمجھنے کی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی کیفیت اس سے برابر ہے، کیونکہ وہ ریئیکٹ کر کے کھیل رہے ہیں، وہ فرسٹریٹ ہو کے کھیل رہے ہیں، وہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے جو کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے ان حالات میں فرسٹریشن میں اور ان کا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے، جو ان کا نو کانفیڈنس ہے، اس کی وجہ سے وہ اس وقت ان کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ لیکن بات میں جو اور کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب کہ آخری پتہ کھیلا ہے تو میرے نزدیک میری اپنی کیلکولیشن کے نزدیک اگر جناب فیض حمید کہ جو انہوں نے جنرل عاصم منیر کے اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے یہ جلسہ بیٹھے ہیں، انہوں نے 35-38 سال جاب کی ہوگی، جو بندہ جو ہے جب وہ ان سروس لائف جرنیل ہے اور اپنے ادارے کے خلاف ایک جلوس نکلوا رہا ہے، جلسہ نکلوا رہا ہے، جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جس کے بننے کے امکان ہے نہیں ہے، اس کو وہ جو ہے انڈرمائن کر رہا ہے، جو اس کی اپوائنٹمنٹ رکوا رہا ہے، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا وہ پتہ فیض حمید کی چارج شیٹ ہے؟ نہیں میرے خیال ایگزیکٹلی چارج شیٹ نہیں ہے، انہوں نے فیض حمید کے ذریعے کھیل میں دیا کہ جب وہ آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اندر بٹوین دا لائنز ملفوف الفاظ میں اتنا کچھ ہے، اگر اس کو ڈیسائفر کریں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے، اور یہ میں اپنے کالم میں لکھا ہے، کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، میرے جب بھی انٹریکشن ہوا ہے جو اس طرح کے لوگوں کے سے نے بتایا، میں نے کہا کہ فیض حمید کے جو ہے کے باوجود اگر عمران خان صاحب کی جو آپ انڈائٹمنٹ ہے یا ان کے اوپر کوئی ایسا جرم نہیں عائد کروا سکتے جو کہ ان کے لیے جو ہے جو نرمی جو ان کو پھنسا نہ سکے، تو پھر آپ یہ گیم آگے نہ بڑھائے، پھر اور کسی چیز سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آخری پتہ فیض حمید ہے اور آخری پتہ یہ اپنا یہ فیض اللہ نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اس پہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اب دنیا میں اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ اور شام کو دیکھیں تو وہاں پہ جو آپ حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی پولرائزیشن اور جو سیاسی تقسیم اس وقت پاکستان میں ہے، تو سر اللہ نہ کرے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ویسے پارس تھینک یو ویری مچ جی، جنرل صاحب کی بہت متبانہ سلام، اور عامر جو ہے ان کو بھی بہت سلام جی۔ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ جس تناظر میں آپ کہہ رہی ہیں میں اس تناظر میں تو اور طریقے سے لوں گا، لیکن میں کسی اور تناظر پہلے 2-3-4 میرے خیال سینٹینسز کہہ لوں۔ کہنے کو جو ہے نا 40s کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑے مسلمان ممالک وجود میں آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نام کی آزادی ملی تھی۔ اب اس کے بعد جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع سے لے کے آج تک ایران ہو، مصر ہو، پاکستان ہو، لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے آج تک جو ملک ہو، عراق ہو، اس کے اندر جب حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور جو CIA کی ڈاکومنٹس آئی ہیں، سب کے اندر بدقسمتی سے امریکہ کا ایک ہاتھ رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر انقلاب کے پیچھے CIA ایک ہاتھ رہا ہے۔ اور تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ وہ جو رئیس ہے، یہ نام نہاد ڈھکوسلے کی جو آزادی تھی، اس کے اندر یہ 4-5 ملک تھے جو جن کی اسٹینڈ تھی، اسٹرانگ تھی۔ مصر انہوں نے پہلے فارغ کر دیا اسی مبارک وقت میں بھی، اور آلموسٹ وہ ایک ملک ہے، اس طرح ڈس فنکشنل نہیں ہے، غیر فعال نہیں ہے جس طرح باقی ہے۔ لیکن افغانستان سے شروع ہو کے عراق، لیبیا اور اب سیریا، یہ 4 ملک جو ہے عملاً جو ہے یہ افغانستان
یہ عملاً جو ہے یہ ریاست کے جو اصول و ضوابط ہیں جو فنکشنل ریاست ہوتی ہے اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. میں تو بڑا ڈپریس ہوں. ایک ملک اور ایسے چلا گیا ہے جو کہ اس کا نام بھی ہوگا, جس میں کوئی نہ کوئی نظام بھی ہوگا. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ ان سب میں ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے پاس مضبوط دفاع بھی ہے اور ایک آئین بھی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ یہاں پہ سب کو حاصل ہیں؟ چونکہ سر جن ممالک کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی خانہ جنگی جیسے حالات ہیں وہاں پہ دیکھیں یا تو مضبوط دفاع نہیں تھا یا پھر وہاں پہ بنیادی حقوق نہیں تھے, تو یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہے نا. تو سبق آپ کیا دیکھ رہے ہیں شام میں, آپ کیا سبق دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے اس کے حالات میں؟ میرے خیال ہے کہ کوئی سملیرٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر دو باتیں میں کہہ دوں جی جو کہ جنرل ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا جو سوال ہے اس میں کچھ چیزیں کور ہو جائیں گی. جی اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو کوئی بندہ ایسا توڑ سکتا ہے 1971 کا ریپیٹ ہو سکتا ہے, جیسا بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ بیٹر کوالیفائی کریں گے, ہمت نہیں ہے, جرت نہیں ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر خطرات ٹل گئے ہیں جو کہ جیو پولیٹکس کے ہے یا جو ایک نئی ایک اوفینسو پالیسیز آ رہی ہیں اس خطے کے لیے. ڈیفینیٹلی ایران جو ہے اگلا ٹارگٹ ہے. 2 4 6 مہینے سال 1.5 سال تک ایران شاید ہو سکتا ہے اس کا شر بھی اللہ نہ کرے سیریا جیسا, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نظام ہی نکلے. لیکن پاکستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن پاکستان کا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نو. لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت رہ سکتی ہے جو پاکستان کے نظم و نسق کو آرڈر میں کر سکے, جو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی دے سکتے, تو نو. ایک بڑی بدقسمتی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک نظام ریاست ہے, اس کے اوپر ایک مضبوط ہماری فوج موجود ہے اور ہماری حفاظت کی گارنٹی ہے. ٹھیک سر. دوسری طرف ہمارے پاس اس جان مال جو ہے وہ ہمارا چونکہ ایک سیاست میں استحکام ہے اور تو اس استحکام کا اور کچھ ہو نہ ہو, ہماری جو عوام ہے وہ سفرر ہے اس ملک کے اندر, نہ اس کی جان کی حفاظت کی گارنٹی دے سکتا ہے نہ مال کی. یہ بدقسمتی ہے. جی السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں سے. مضبوط ادارے, قانون اور آئین کی حکمرانی, عدل و انصاف اور عوامی امنگوں کی ترجمان, مضبوط فوج, یہ 4 عناصر کسی بھی قوم اور ملک کی بقا, ترقی اور سربلندی کے ضامن ہوتے ہیں. جس بھی ملک اور قوم نے ترقی کی سیڑھیاں چڑھ کر استحکام کی منزل پائی ہے وہاں ان 4 عناصر کا عمل دخل سب سے بڑھ کر ہے. ایسے ممالک میں کبھی کسی بات پر اختلاف, لڑائی جھگڑا یا سیاسی تصادم ہو بھی جائے تو مسائل کے حل کے میکانزم فوراً حرکت میں آتے ہیں اور عدم استحکام کو بحران بننے سے پہلے ہی ایک بار پھر استحکام میں تبدیل کر کے ملک کو ترقی کی پٹری پہ دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ عناصر موجود نہ ہوں یا آپس میں ہی ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آئیں یا کمزور ہو جائیں تو پھر اس ملک کو عدم استحکام کا شکار ہو کر خانہ جنگی اور بین الاقوامی سازشوں کا مرکز بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. سب سے بڑھ کر اگر ملک کا دفاع اور فوج کمزور ہو جائے تو ملک کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے. ماضی قریب میں ایسے ہی حالات عراق میں پیدا ہوئے تو دیکھتے ہی دیکھتے عراق دنیا میں بے بسی کی تصویر بن گیا. اس ملک میں خلافت اسلامیہ جیسی دہشت گرد تنظیم بن گئی. لیبیا میں ادارے کمزور اور فوج سازشوں کا شکار ہوئی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہنستا بستا لیبیا اجڑ گیا اور یہ ملک آج بھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا. یمن میں ہی ایسا کچھ ہوا اور یمن دیکھتے ہی دیکھتے خانہ جنگی کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا. آج بھی خانہ جنگی یمن میں جاری ہے. کچھ ایسا ہی حال تیونس کا ہوا. مصر کئی سال اسی گرداب میں پھنسا رہا. لبنان کی حالت بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. تازہ مثال شام کی ہمارے سامنے ہے. شام گزشتہ 10 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے. شام بھی اندرونی طور پہ کمزور ہوا. حکمرانوں کا رابطہ اپنے عوام سے ختم ہوا تو یہ ملک عالمی طاقتوں کا جنگی تھیٹر بن گیا. شام کی فوج روس اور ایران کی مدد سے بشار الاسد کا تختہ بچاتی رہی لیکن آخرکار فوج پسپا ہوئی اور پھر جو ہوا 1 ماہ پہلے تک کسی کو بھی اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. لیکن 3 ہفتوں کے مختصر عرصے میں ملک شام, اسرائیل, روس اور امریکہ کی چراغاہ بن گیا. ان تمام ممالک کی تباہی, خانہ جنگی اور بربادی میں ہی 4 چیزیں مشترک تھیں کہ ادارے کمزور, قانون سے کھلواڑ, بے انصافی اور سب سے بڑھ کر کمزور اور متنازع فوج. اب شام ہو یا لیبیا یا عراق, ان ممالک کی تباہی میں ہمارے لیے بھی بہت سے سبق ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو اداروں کو مضبوط کریں اور قانون کی حکمرانی قائم کریں. مسائل اور اختلافات کو بیٹھ کر بات چیت اور مذاکرات سے حل کرنے کا کلچر بنائیں. تو کیا ہم یہ سب کر سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے.